دوستوں بک کارنر میں حاضر ہوں ایک بہت ہی لاجواب کتاب لے کے. مجھے امید ہے کہ اس کتاب پر آج آپ گفتگو سنیں گے تو کافی عرصے یاد رکھیں گے، اور نہ صرف لاجواب کتاب کے ساتھ بلکہ دو نہایت ہی عمدہ مہمانوں کے ساتھ بھی. پہلے تو میں اپنے مہمانوں کی طرف چلتا ہوں، پھر میں کتاب پر آتا ہوں، کیونکہ کتاب پر آج بڑی گفتگو ہونے والی ہے. اور یہ تو ایک مہمان سے تو آپ واقف ہی ہیں، ڈاکٹر خالد سہیل. اب ڈاکٹر خالد سہیل کے بارے میں کیا کہوں، آپ اپنا تعارف خود ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا کہوں میں آپ کے بارے میں. آپ کے دوست ہیں، ادب دوست ہیں، اور کچھ تخلیقی عقلیت آپ کی کتاب ہے جس پر ہم آج ڈسکشن کرنے والے ہیں. اور اس کتاب کا ترجمہ ہمارے نعیم اشرف صاحب نے کیا ہے. نعیم اشرف صاحب البرٹا سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کا ویسے تو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انجینئرنگ سے ہے اور آرمی سے ہے، بیسکلی ریٹائرڈ کرنل ہیں، لیکن ٹرانسلیٹر ہیں، انٹرپریٹر ہیں، اور بہت کچھ ہیں. ادب سے خاص ان کا تعلق ہے. کوئی لگ بھگ 10 کتابوں کے میں کہوں گا کم و بیش مصنف ہیں، کیونکہ آج کل تو ٹرانسلیشن از مور لائک اے کو کریشن ہے. تو 9 کتابیں ٹرانسلیٹ کی ہیں، ایک کتاب آپ کی اپنی ہے. نعیم صاحب کچھ بتائیے اپنے بارے میں آپ، میں اس سے پہلے کہ خود ہی بات کرتا رہوں. جی ہاں، میں ابھی 2 سال سے کینیڈا میں ہوں. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ بلند اقبال صاحب، آپ نے بلایا اور میں وقت دیا اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے. تو میں 2 سال سے کینیڈا میں ہوں، اور پچھلے تقریباً 10 سال سے ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. تو اپنی سروس کے دوران جو ہے وہ میں پڑھتا تھا فکشن اور پوئٹری، لٹریچر. تو ریٹائرمنٹ کے بعد 2012 کے بعد پھر میں نے کریٹیو کام کرنا شروع کیا. پہلے میں کالم وغیرہ لکھتا تھا نیوز پیپرز میں، اور پھر میں نے کہا کہ مجھے کچھ خود ایکٹیولی کوئی کریٹیو کام کرنا چاہیے. تو فکشن کے ساتھ میری دوستی تھی، تو میں نے ایک مشکل کام شروع کیا، اور وہ تھا فکشن ٹرانسلیشن. تو فکشن ٹرانسلیشن میں سب سے پہلے میں نے کچھ محمد الیاس صاحب ایک لیڈنگ پرائڈ آف پرفارمنس ہیں، ہمارے رائٹر ہیں، افسانہ نگار ہیں، پاکستان بیسڈ ہیں. تو ان کے افسانے 30 جو ہے میں نے لے کے ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. تو وہ 2015 میں میری پہلی کتاب چھپ گئی، ٹریس پاس، جو کہ اردو افسانوں کا میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، شارٹ سٹوریز. اس کا نام تھا ٹریس پاس. تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی، اور وہ پہلی کتاب سنگ میل نے چھاپی تھی لاہور سے. پھر میں نے کوئی 100 افسانے اور 100 رائٹرز کا اینتھالوجی جمع کی، اور اس میں سے سلیکٹ کیے 30 افسانے جی. اور ان کو میں نے پھر ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں، شارٹ سٹوریز بنائی، اور اس کا نام رکھا دا انکریڈیبل پاکستانی شارٹ سٹوریز. کیا بات ہے. تو یہ بھی سنگ میل نے چھاپی کتاب. اور اس کے بعد پھر اس کا دوسرا ایڈیشن آ گیا، جس میں کچھ افسانے کم کیے، کچھ زیادہ کیے، اور اس کا نام رکھا سویٹ ہارٹ. سویٹ ہارٹ جو ہے وہ ہماری افسانہ نگار دوست ہیں رابعہ الربا، ان کا افسانہ تھا. تو وہ ٹائٹل میں نے سویٹ ہارٹ اس کے نام سے رکھا، اور وہ کتاب بھی امیزون پر ہے، وہ امیزون نے چھاپی تھی. اس کے بعد پھر ایک اور کلیشے کتاب چھاپی، جو بھی خرم بقا صاحب کے افسانوں کا میں نے ترجمہ کیا. کتاب کا نام بھی کلیشے تھا، کتاب کا انگلش کا نام بھی کلیشے تھا، اور اردو میں بھی کلیشے تھا. پھر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی، پہلے فون پہ ہوئی 2018 میں. ڈاکٹر صاحب کو تو پارٹنر چاہیے کوئی ایسا جیسے. ان دنوں میں یہ پھر لکھ رہے تھے جی ہاں درویشوں کا ڈیرا، وہ بھی بڑی اچھی ایک کتاب ہے. اچھا یہ کتاب درویش ان ہے، یہ درویش ان اس کا نام ہے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں صاحب نے. جی ہاں جی، INN والا. تو وہ پھر اس کا پھر بک لانچ بھی 2019 میں یہاں ہوا. تو بات جب آگے بڑھی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک کتاب میرے ساتھ مل کے لکھیں. تو پھر بات یہ آ رہی آئی جس پر آج بات ہونے والی ہے. دوستوں یہ ہے وہ کتاب جس کا آج ذکر ہونے والا ہے، کریٹیو مائنارٹی. سوری سر میں نے انٹرپٹ کر دیا کیونکہ میں ایکسائٹڈ ہوا اس کتاب کو بہت پڑھ کے. اس کا پہلا ایڈیشن ڈاکٹر صاحب یہ آیا تھا؟ جی بہت شروع میں کوئی 150 صفحے کی ہے. ہاں یہ کب آیا تھا؟ اس کو تب کئی سال ہو گئے، کبھی مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں، لیکن کو 5-6 سال ہو گئے. لیکن مجھے لگا کہ اس کی جو پذیرائی ہوئی، لوگوں کو اتنا پسند آیا، تو میں نے سوچا کہ اس کو پھر ایکسپینڈ کیا جائے. اس میں اور سائنسدان اور آرٹسٹ اور ریولوشنریز، تو بڑھتے وہ 150 صفحے سے 450 صفحے ہوئے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا میں دیکھیے میرا پروگرام کا تھوڑا سا مزاج دوسرا ہے. میں عام طور پہ کتاب پوری ڈسکس کر لیتا ہوں، کوشش تو یہ کرتا ہوں. میرے اکثر دوست کہتے بھی ہیں کہ صرف تعارف کرا دیا کرو، مگر میرا دل بھی نہیں بھرتا، اور میرا خیال ہے کہ مجھے دیکھنے والے چاہتے بھی ہیں کہ میں کچھ بتا ہی دوں کتاب کے حوالے سے. اچھا دوستو، یہ جو کتاب ہے تخلیقی عقلیت، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے ان لوگوں کی داستان حیات جو من کی پگڈنڈی پہ چلتے ہیں. تو یہ من کی پگڈنڈی والوں کے لیے ہے، اور یہ پروگرام من کی پگڈنڈی والوں کے لیے ہے. تخلیقی عقلیت کا مطلب سمجھ جائیے کہ یہ کریٹو مائنورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ورسس سامنے جو ٹریڈیشنل میجورٹی ہے. یعنی ہم جانتے ہیں کہ 90% جو ہے ایک ٹریڈیشنل میجورٹی ہوتی ہے، اور 5 to 10%، بلکہ میں خیال زیادہ ہی بتا رہا ہوں، میں 2-4% ہی ہوتی ہے کریٹو مائنورٹی. تو وہ کریٹو مائنورٹی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کا تعارف دیجئے، پھر میں ذرا کتاب کے کانٹینٹ پہ آؤں گا، پھر ہم لیئر بائی لیئر اس کو کھولتے چلے جائیں گے. یہ بلند اقبال صاحب جو اوریجنلی میری ڈسکشن ہوئی تھی آج سے کوئی 50 سال پہلے، جب میری عارف عبد المتین سے بات ہوئی، تو آئیڈیا انہوں نے مجھے پہلی دفعہ کنسیپٹ یہ انٹروڈیوس کیا. انہوں نے کہا بیٹا اکثریت جو ہے نا وہ روایت کی شاہراہ پہ چلتی ہے، اور ایک اقلیت ہوتی ہے وہ من کی پگڈنڈی پہ چلتی ہے. اچھا یہ ایک آئیڈیا مطلب وہ بیسیکلی مجھے بتا رہے تھے. وہ کہنے لگے کہ بیٹا آپ کے والد اور میں چچا اور وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو ملک ہے آپ یہاں پہ مشکل ہوگی، تو آپ جب گریجویشن کر لیں تو آپ کہیں مطلب ویسٹ کی طرف کسی سیکولر. تو اس کے بعد بلند اقبال صاحب سچی بات ہے، ایک میں کانفرنس میں گیا برازیل، جی جی، تو وہاں ایک کانفرنس ہوئی، اس میں جو سائیکالوجسٹ آئے تھے وہ آئس لینڈ سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہاں پر جو مینٹل ہاسپٹل تھا، اس مینٹل ہاسپٹل میں جتنے مینٹلی ال لوگ تھے، انہوں نے ان کی فیملیز کو اسٹڈی کی تھی 3 جنریشنز کو، اور اس میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو رائٹرز، آرٹسٹ، میوزیشنز، فلاسفرز، انٹلیکچوئلز، ان کی تعداد جو ہے وہ عام مطلب جو عوام ہے ان سے 2-3 گنا زیادہ ہے. تو وہاں ایک آئیڈیا جو اس کتاب میں ایک پورا کریٹیوٹی ان انسینٹی کا، وہ ایک کانسیپٹ آیا کہ یہ جو تخلیقار ہیں ان کے اندر دیوانگی کی جو پرسنٹیج ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہے. ان کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید یہ کریٹیوٹی اور مینٹل ایلنس کی جین ایک ہی ہے. اس سے میرا انٹرسٹ مزید بڑھا. تو پھر پہلے تو میں انٹلیکچوئلز، رائٹرز ان کو انٹرویو کرتا تھا. پھر میرا انٹرسٹ یہ بھی ڈیولپ ہوا کہ وہ لوگ جن کا کوئی ذہنی پریشانی، کیونکہ سائیکائٹرسٹ بھی ہوں، کہ مطلب جیسے ڈپریشن ہے، سوئسائڈ ہے، نروس بریک ڈاؤن ہے، تو اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ میرے اندر ان کا جو ان لوگوں کی بایوگرافیز پڑھنے کا، کہ وہ کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا سچویشنز ہیں فیملی میں، کمیونٹی میں، کلچر میں، اور کیا کیا ان کو آزمائشیں ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ میرے ذہن میں یہ ڈیولپ ہوتا گیا. اور وہ سائنٹسٹ، آرٹسٹ، میوزیشنز، فلاسفرز، انٹلیکچوئلز، تو یہ میرا ایک طرح سے پیشن بن گیا کہ میں ان کی بایوگرافیز کو پڑھوں اور ان کو انالائز کروں، اور اس حوالے سے پھر یہ کتاب جو ہے یہ بڑھتی چلی گئی. ٹھیک، میں تھوڑا سا اس کا تعارف تھوڑا سا کرا دیتا ہوں، پھر ہم اس کے اوپر چلتے ہیں. بہت اچھا لگا مجھے، میں نے شروع کی کتاب تو بالکل دوستوں شروع میں ہی ڈاکٹر صاحب آپ کی سطریں تھیں اندیشہ، اور یہ بڑا اندیشہ ہے واقعی. ہم تو اپنی سوسائٹی دیکھ ہی رہے ہیں، کیوں نہیں صاحب، کہ صاحب اندیشہ ہے کہ باہر کے شور میں خالد مجھ کو ڈر ہے، اندر کی موسیقی ایک دن مر جائے گی. یہ بڑی ضروری بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. پھر آگے آپ نے جو ڈیڈیکیٹ، جنہوں نے اپنی اقدار اور شرائط پر زندگی بسر کی، ان شخصیات کے نام، انسانی ارتقاء میں اپنا جنہوں نے حصہ ڈالا اور اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی پڑی وہ خوشی سے ادا کی. کیا بات ہے. اچھا میں یہ بتاتا چلوں دوستوں کہ اس میں کل ملا کر 13 چیپٹر ہیں، کیوں ڈاکٹر صاحب. اور شروع میں تو نعیم اشرف صاحب کا مضمون ہے جس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، میں ابھی افسر اس پر آتا ہوں. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا حرف آغاز یعنی پریفیس ہے. اس کے بعد 2 اور آپ نے ٹاپک کور کیے، ایک تو انٹرویو، مکالمے اور مطالعاتی جائزے کے نام سے، یہ تیسرا ایک طرح سے مضمون ہوا. اس میں آپ نے وہ بیک گراؤنڈ دے دیا جیسا کہ لٹریری انکاؤنٹرز، یا آپ کی کتاب تھی، یا پھر وہ پروفٹ آف پیس اینڈ پروفٹ آف وائلنس والی کتاب، یا پھر ہم نے مل کر ایک لکھی تھی ان سرچ آف وزڈم. اس کے بیک گراؤنڈ سے آپ نے ایک تھوڑا سا ریفلیکشن دیا. پھر وہ چوتھا ٹاپک آیا روایتی اکثریت اور تخلیقیت، جو آپ نے بقول کیسے اپنی تھیوری کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کرایا کہ دس از کائنڈ آف مائی تھیوری. اور اس کے اندر ایک نقطہ بڑا کام کا ہے جس پر ابھی ہم بات کر لیتے ہیں، اور آپ بھی بتائیے گا سر مجھے کہ اس میں یہ ایک طرح کا ریئیکشن آپ نے لکھا جب میں پڑھ رہا تھا، اور میں چونکا اس پر کہ جو آج کی تخلیقی اقلیت ہے وہ کل کی اکثریت بن جاتی ہے، اور پھر وہی چیز دوبارہ لوٹ کر آتی ہے. اس بارے میں آپ کا کیا تاثر پیدا ہوا؟ آپ کیا سوچتے تھے جب آپ نے محسوس تو کیا ہوگا کہ یہ واقعی ہماری سوسائٹی کا بھی ایسا ہی
جی ہاں بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی شعور کا جب ارتقا ہوتا ہے جی جی تو کل کے ولن آج کے ہیرو بن جاتے ہیں. ہاں اگر نیلسن مینڈیلا کی بات کریں تو ان کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو مقدمہ چلایا گیا، اور وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور ایکویلٹی ہونی چاہیے اور رائٹس ملنے چاہیے اور میرے ملک کو آزادی ملنی چاہیے، اس حساب سے کہ سب پارٹیسپیٹو ڈیموکریسی سسٹم چاہتے تھے وہ. تو وہ اس پہ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ ان کو کوارٹر آف دی سینچری ایک تقریباً 25 27 یا 28 سال تک جیل میں رکھا گیا. باہر نکلے تو ان کی ٹانگیں بھی چلنا بھول گئی تھی، لیکن وہ پرسسٹنٹ رہے اپنی کاز پہ. تو جب باہر آئے اور الیکشن ہوئے، ملک کو وہ حاصل ہو گیا، ان کو منزل حاصل ہو گئی، تو ان کو پیس کا نوبل ملا، نوبل پرائز اینڈ ہی بیکیم ہیرو. جی ہاں جی ہاں. دوسری ہاں آپ فرمائیے. جی پلیز. دوسری میں مثال میرے ذہن میں آتی ہے، یہ تو سیاست کے حوالے سے، جو سائنس کے حوالے سے جو گلیلیو کہ اپنے زمانے میں ان کو چرچ نے اور سوسائٹی نے، تو اس سے کوئی پتہ نہیں 1 صدی کے بعد، مطلب بلکہ 150 سال کے بعد کیتھولک چرچ نے معافی مانگی کہ دیکھیں کہ یہ تو میرے نزدیک وہ جو آپ وقت سے آگے ہیں، منیر نیازی کا بھی ہے نا کہ آپ جو وقت سے آگے چلنے والا آدمی جو ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو گریجولی جو آپ کی کریٹیو تھنکنگ ہے وہ آہستہ 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 لوگوں میں مطلب ایبزارب ہوتی ہے، اور تو وہ مطلب ہے وہ ایک عام چیز ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک نئی مطلب ہے وہ جو. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، یہ بڑا خطرناک سوال تھا جو مجھے بہرحال، مگر ہم تو ذرا کریٹو مائنورٹی میں کسی حد تک میں خود کو بھی شامل کر لیتا ہوں. نہیں آپ ہیں. میں نے یہ سوال ستیہ پال آنند صاحب سے پوچھا تھا ایک بار انٹرویو کے دوران. سوال سخت تھا، مگر میں نے کہا کہ صاحب جو پیغمبر اپنے دور کا ہوتا ہے وہی بعد میں اپنی ہی تعلیمات کے خلاف جو کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کے خلاف اس کو سزا کا قصوروار، اور پھر وہ خود بھی انقلابی ہوتا ہے اپنے دور کا، اور پھر وہی چیز جب ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ ایک رسوم و رواج جو سب بن جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ اس بات کو کیوں نہیں محسوس کرتا کہ وہ اپنے دور کا ایک انقلابی تھا، اور آج اس کے لیے ماڈرن دور میں ایک نئی چیز آ سکتی ہے تو لیٹس گو ود دیٹ، مگر نہ تو اس کے فالوور ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے پاس کہیں سے کوئی مارجن نکلتا ہے. میرا نہیں خیال کہ آئی ڈونٹ نو، یہ ایک بڑی سخت قسم کی بحث ہے. لیکن جنرلی مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سی چیز، جیسے اب کوئی بھی جیسے ادب ہے، مطلب ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ اگر آپ ایک روایتی غزل کے مقابلے میں آپ آزاد نظم یا نثری نظم، لیکن وہ پھر آزاد نظم جو ہے یا وہ پروز پوم، پروز پوئٹری، تو فارم ہو یا کانٹینٹ ہو یا آئیڈیا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کینیڈا میں مثال کے طور پہ کہ جب میں آیا تھا تو جو جیسے ایک روایتی شاعری ہے، اس میں چونکہ ایک چیپٹر پورا وہ سیکشولیٹی، بہت ساری چیزیں تو کینیڈا میں بھی آپ دیکھیں ایک زمانے میں جو تھی ایک روایتی جو شادی تھی، لیکن 40 سال میں جو میں 40 سال میں 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک یہ کہ لیو ان میرجز، مطلب اس کو وہی اسٹیٹس مل گیا، اور دوسرا جو ڈیورس تھا پہلے بہت مشکل تھے کینیڈا میں بھی، لیکن اب یہ ہے کہ نو فالٹ ڈیورس. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو کلچر ہے، جو روایت ہے، جو سوسائٹی ہے، وہ گرو ہوتی جاتی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مائنورٹی والے ہیں، یہ سم آف دی ادر جو نا ایک طرح سے آپ اس کو پروفیسی کہیں یا پیشین گوئی کہیں، مطلب ہے وہ آج سے جو 10 20 30 سال بعد ہونے والا ہے، وہ جو ایک طرح سے پیٹرن ہے وہ ایک طرح سے پریڈکٹ کر لیتے کہ یہ چیز ہونے والی ہے. اور تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگرچہ سٹل ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ جو اگر ہم ہیگل کی بھی بات کرتے ہیں نا کہ وہ تھیسس، اینٹی تھیسس اور پھر سنتھسس، اور پھر اس سنتھسس میں سے پھر ایک اور تھیسس بھی. تو یہ وہی پیٹرن ہے. ذرا ہم اس کو ایک پرسنالٹیز کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں یا کلچر کے حوالے سے، لیکن وہ یہ جو ایوولوشن ہے، جو گروتھ ہے، وہ بیسیکلی یہی ایک پروسیس ہے. اب بیک ٹو دا بک، میں ذرا شروع کے 8، چونکہ دوستوں اس کے جو شروع کے 85 پیجز ہیں، جس کے اندر تقریباً 7 چیپٹر ایسے ہیں جو تھوڑے چھوٹے آرٹیکلز ہیں، مگر اس سے لگ رہا ہے کہ کتاب وارم اپ ہو رہی ہے. مزہ جب آتا ہے جب 11واں 12واں 10واں 9واں چیپٹر پڑھتے ہیں، اس میں کانٹینٹ ہے، اور اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا. پہلے میں آپ کو بتا دوں ذرا یہ شروع کے 8 چیپٹرز میں کیا ہے، تاکہ دوستوں کو پتہ چل جائے کتاب میں کیا چل رہا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ پہلا باب جو ہے وہ تخلیقی شخصیات کے 12 اوصاف، جس میں آپ نے 12 کریکٹرسٹکس بتائی ہیں جو جو جس قسم کی جو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کریٹو مائنورٹی ہے. پھر سیکنڈ چیپٹر
میں جب آپ آتے ہیں تو تخلیقی بارش سے تخلیقی چشمے تک، اس کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یوزولی ایسے لوگوں کے روٹین ہوتے ہیں، مارننگ کیسی ہوتی ہے، ایوننگ کیسی ہوتی ہے، وہ کافی بایوگرافک ٹائپ کا ہے جس میں آپ نے اپنی ایکسپیرینس بھی شیئر کیے ہیں، فرینڈس کے ساتھ ملتے ہیں یا پھر کچھ ویکیشن ہوتی ہے تو وہ بھی ڈفرینٹ نوعیت کی ہوتی ہے، اور کچھ لیکچرز ہوتے ہیں اور کچھ ترجمے ہوتے ہیں جن میں آپ انوالو ہوتے ہیں، کچھ نیکسٹ پلانس ہوتے ہیں اگلے سال کے، تو وہ ایک الگ طرح کی زندگی کا روٹین ہوتا ہے۔ تھرڈ چیپٹر میں جب آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں تخلیقی شخصیات اور ان کے تحائف خاص، اس میں یہ تیسرے چیپٹر کا نام ہے، اس میں بھی آپ خاص طور پہ میں نے دیکھا آپ نے کارل راجرز کو، کارل یونگ کو اور ایروین ٹیلر کو اور الفریڈ ایڈلر کو ٹچ کیا۔ یہاں پر آپ نے بتایا کہ ایکسپریسو اور پروڈکٹیو اور انوویٹیو اور ایمرجنیٹیو اور اس قسم کی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے بات کی، تو وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ پھر پانچواں چیپٹر جو ہے وہ ہے تخلیقی بچے، روایتی خاندان اور دستگاہیں، اور چھٹا چیپٹر بھی روایتی کالج، یونیورسٹیاں اور تخلیقی طالب علم۔ ان دونوں چیپٹرز کے اندر مجھے کافی حد تک ایک جیسی چیزیں ملی، کیونکہ اس میں آپ نے بتانے کی کوشش کی کہ صاحب جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ عام انسٹیٹیوشن سے عموماً سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ہمارے ڈارون تھے تو وہ میڈیکل اسکول میں کبھی خوش نہیں ہوئے، یا اسی طرح سے اپنے ورڈسورتھ کی آپ نے ایگزامپل دی، یا مائیکل اینجلو کی ایگزامپل دی۔ اچھا، اس میں آپ نے شروع میں کچھ اور بات بھی کی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ ان کا دیکھنے کا نظریہ دوسرا ہوتا ہے۔ مائیکل اینجلو یہ کہتے تھے کہ انر آئی سے آرٹ کو دیکھنا ضروری ہے نا، اس قسم کی بات۔ لیکن نا یہ ایک والٹ وٹمن، ہم بات کر رہے تھے نعیم صاحب سے کہ امریکن جو پوئٹ ہیں والٹ وٹمن، جی اب وہ دیکھیں وہ بچہ ہے، وہ ایک خیالی دنیا میں، تو اسکول میں اب جاتے ہیں تو وہ باپ کو بلا کے ٹیچر کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ تو خیالوں کی دنیا میں رہتا ہے، کام وام کرتا نہیں، یہ سست ہے، کاہل ہے، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ آئنسٹائن کے بھی ٹیچر نے کہا، تو وہ باپ بیچارہ جو نا جب پیرنٹ ٹیچر وہ اس کو لے آئے، پھر اس کو کہیں کام پہ لگا دیا، وہ باس بھی یہ، وہ اس کا جو باس ہے وہ بھی یہ کہتا ہے۔ تو یہ جو مطلب ہے جو امیجنیٹو بچے ہیں، مطلب حقیقت کی بجائے جو باہر کی خارجی دنیا وہ ایک اپنی داخلی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں، تو شروع میں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اب نارمل ہیں، ایکسنٹرک ہیں، ہو سکتا ہے مطلب ذہنی طور پہ شاید کچھ سٹیبل نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کریٹو جو پروسیس ہے، اگر یہ روایتی خاندان میں ہے، اب آپ اور میں تو ایک طرح سے خوش قسمت تھے کہ آپ کے والد شاعر تھے، میرے چچا شاعر تھے، تو لیکن جو بالکل روایتی خاندانوں میں ہوتے ہیں ان بچوں کو زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں کہ وہ ٹیچرز بھی، پرنسپل بھی، مطلب خاندان والے بھی وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، وہ اس کو جج کرتے ہیں اور اس کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو میرا یہ چیپٹرز لکھنے کا یہ تھا کہ تاکہ والدین اور ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو اس طرح ہارشلی جج نہ کریں، ان کی جو کریٹو پوٹینشیل ہے اس کو اپریشیٹ کریں۔ اچھا نہیں صاحب، آپ نے دیکھا 8ویں چیپٹر پر جب آپ آئے تو ڈاکٹر صاحب نے وہ تینوں روایتوں کا ذکر کیا کہ ہمیں 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں، اور آپ کا سوسائٹی سے بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ آپ دونوں طرف رہے ہیں، آپ تو لٹریچر ادب کے بھی آدمی ہیں اور پھر اوپر سے آپ کا تعلق ایک ایسے ادارے سے بھی ہے جو بہت ہی ڈسپلنڈ ہے۔ تو انہوں نے ذکر کیا کہ صاحب مذہبی روایت ملتی ہے، روحانی روایت ملتی ہے، اور ہمیں فلسفیانہ روایت ملتی ہے، اور ایک انسان دوستی کی روایت ملتی ہے۔ اب میں آپ سے ذرا سا سوال اس بیک گراؤنڈ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کو کہ ہم کس روایت کے پابند ہیں دونوں طرف سے؟ کیا بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے ہماری سوسائٹی ایک مذہبی روایت کو لے کے چل رہی ہے، اور اس کے اندر جو فلسفیانہ یا سیکولر روایت ہے یہ ایک کریٹو مائنورٹی بن جاتی ہے، اور یہ مائنورٹی میں ہے، اور ہم اس کو جو لے کے چل رہے ہیں اس میں پھر یہ کہ سوسائٹی میں ظاہر ہے ایک سٹیگنیشن آ جاتی ہے، کیونکہ جب مذہبی روایت پر آپ چلتے ہیں اس کے رولز اور اصول جو ہیں وہ فکس ہوتے ہیں، جبکہ معاشرہ اور زندگی جو ہے یہ ایک ڈائنامک چیز ہے، اٹ از آلویز پروگریسنگ، اٹس موونگ اہیڈ۔ تو اس کی وجہ سے کافی مسائل بھی ہیں ہمارے جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اس کو آپ لے کے چلیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر آپ انسان کا ذاتی مسئلے تک محدود رکھیں تو زیادہ خوبصورت طریقے سے چل سکتا ہے۔ بالکل تو میرا خیال بلند اقبال صاحب جو ہم نے میں جس کو ایک بنیادی مسئلہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کو کسی نے کہا کہ ہیومن مائنڈز آر لائک پیراشوٹس، دے ورک اونلی وین دے آر اوپن۔ تو اگر آپ بچے کو ایک انڈاکٹرینیٹ کر دیں، ایجوکیشن اور بات ہے اور انڈاکٹرینیٹ کرنا اور بات ہے، جس کا مطلب آپ بچے کو سوال نہیں پوچھنے دیتے،
تو کریٹیکل تھنکنگ یا سائنٹیفک تھنکنگ اس کے لیے سیکولر تھنکنگ کے لیے یہ ہے کہ آپ روایت کو چیلنج کریں, اب آپ سوال کریں. لیکن اگر ٹیچر یا باپ یا دادا اگر وہ سوال کرنے کو کہے جی بے ادبی ہے, گستاخی ہے, تو آپ بچے کو وہیں پہ ڈسکریج کرتے ہیں, وہ پھر کریٹیکل سوچ نہیں کر سکتا, اور اگر کرے گا تو اس کو ایک بھاری قیمت ادا کرے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ روایتی جو معاشرہ ہے یا کلچر ہے اس میں سوال کرنے کی اجازت نہ دینا یہ ایک بنیادی ہے. اور چاہے سائنس میں ہو, سائیکالوجی میں ہو, فلسفی میں ہو, چاہے گھر کی روایت ہو کہ پوچھنا ماں سے باپ سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ بس میں نے بات کر دی, ایک اتھارٹیرین جو پرسنالٹیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے بھی ہے کہ ہر سوسائٹی میں یہاں پر بھی روایتی لوگ ہیں, لیکن یہاں بچے کو اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہے. جی. اچھا, میں اگلے 4 چیپٹرز کا ذکر کر دوں دوستوں آپ کے سامنے, تاکہ پھر ہم جب آئیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کیا بات کرنے والے ہیں. اب یہاں سے مجھے ایسا لگا, بھائی میں یہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کی وہ ہے, تو وہ تو آپ کی نظر میں تو ہر صفحہ اس کا قیمتی ہے, مگر میں شروع کے 80 صفحے تو یوں ہی پڑھ گیا ہے آدھے ایک گھنٹے کے اندر, کیونکہ مجھے ایسا لگا جیسے کہ آئی نو اباؤٹ اٹ لٹل بٹ. لیکن اس کے بعد کا جو مٹیریل ہے وہ ہمارے دوستوں کو سننا ہی پڑے گا, خصوصاً نیو جنریشن کو. دیکھیں چیپٹر 8 جو ہے وہ ہے تخلیقی شخصیات کی سوانح اور فلسفہ حیات کا تجزیہ. اس میں ڈاکٹر صاحب نے سائنٹسٹ, فلاسفرز اور جو ریولوشنسٹ اور جو پیس کے حوالے سے جو ریولوشنسٹ تھے اور رائٹرز, ان کے حوالے سے بات کی. تو وہ سب کہ اگر سائنٹسٹ ہے تو تمام, چاہے وہ ڈارون ہو, آئنسٹائن ہو, چاہے ہمارے عبدالسلام صاحب ہوں, چاہے اسٹیفن ہاکنگ ہو, یا فلاسفر میں آپ نے ہیگل کی بھی بات کی اور مارکس کی بھی اور نیتشے کی بھی, اور جب آپ رائٹرز میں آئے تو آپ نے اپنے پاکستان کے رائٹرز کو بھی کور کیا, منٹو ہیں, فیض ہیں, اقبال ہیں, ساقی فاروقی ہیں اور ندا فاضلی ہیں. اور ریولوشنسٹ کے اندر شیگورا بھی ہیں اور نیلسن منڈیلا بھی ہیں, اور فرینس فینن کی کتاب کا بھی تذکرہ کیا آپ نے, اور ٹالسٹائی کے حوالے سے پیس میں بات کی, اور گاندھی جی کا ذکر نہیں آیا, میں دیکھ رہا تھا. ٹالسٹائی کی کوفی عنان کی بات ہے, اور مارٹن لوتھر کنگ. اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے دوستوں وہ بھی امپورٹنٹ ہے, ہم اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے. وہ خصوصاً مجھے اٹریکٹ کر رہا تھا اس لیے کہ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ میڈنس اور کریٹو مائنڈز کہاں کنیکٹ ہوتے ہیں, وہ لنک کہاں ڈیولپ ہوتا ہے. تو ورجینیا وولف کے حوالے سے آپ نے بڑے چن کر نا واگو اور ورجینیا وولف ہے نا. اور 10واں چیپٹر جو ہے وہ آپ کا سیکس کے حوالے سے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں بڑے مسائل ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا عمومی کوسچن ہے جس پر ہم اب ذرا بات کر لیں گے کھل کے, کہ چارلس ڈارون صاحب ہوئے, اقبال ہوئے, اور اقبال پر خاصے کھل کر بات کی آپ نے. نیلسن منڈیلا کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کے بھی کچھ مسائل ہو گئے تھے, تو وہ بھی دیکھ لیں گے. اور کارل مارکس پہ میں بڑا حیران ہوا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ وہ میں سمجھتا تھا خالی جینی ان کی زندگی میں, لیکن وہ اچھا 11واں چیپٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر پھر آپ نے باضابطہ کلیئر کیا کہ کس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اسپرچویلٹی کی طرف اور سائنس اور فلسفے کی طرف. اور تو غزالی کا ذکر بھی آیا کہ انہوں نے روحانیت کی طرف کیسے چلے گئے, اور سائنس اور فلسفے کے حوالے سے, اور لیو ٹالسٹائی کا آیا, وہ دیکھ لیں گے کیا ہے. اور 12واں چیپٹر جو ہے اس میں پھر آپ نے اس کو اور طریقے سے کہ مائلڈ گروپ ہے, ایک ماڈریٹ اور ایک ایکسٹریملی کس طرح سے کرائسس ڈیولپ ہو جاتا ہے ان لوگوں میں, تو وہ آپ نے کلیئر کیا. اور اس کے بعد پھر کچھ آپ کے انٹرویوز ہیں اور کچھ کوسچنیر ہیں. تو دوستوں یہ کچھ موضوعات ہیں, ان میں خصوصاً جو 2-3 چیپٹرز ہیں اس کو تو میں ضرور اوپن کروں گا اور ہم بات کر لیں گے. ایک شارٹ بریک لے لیتا ہوں اور سر میں آتا ہوں, ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک دوستوں, مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے, یہ کتاب صرف گفتگو سے کام نہیں چلے گا, کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اس میں بہت مٹیریل ہے نا. اب خاص طور پہ جو بات شروع ہونے والی ہے, یعنی جب ہم آتے ہیں چیپٹر, بلکہ میں چاہوں گا کہ اسی ترتیب سے چلو جس سے ہم چل رہے تھے, چیپٹر 8 پر آ جاتے ہیں, جہاں پر آپ نے سوانح حیات بیان کی اور سب اور آپ گریجولی چلیں. پہلے آپ سائنٹسٹ پر آئے, تو آپ سب فرمائیے گا سائنٹسٹ کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اسٹیفن ہاکنگ کا, ڈارون کا, آئنسٹائن کا اور عبدالسلام صاحب. جی, جب آپ ترجمہ کر رہے تھے تو آپ کے کیا تاثرات تھے؟ میرا بہت اچھا تھا. ان میں سے دراصل چارلس ڈارون نے مجھے بہت امپریس کیا, اور بڑا انہوں نے ایک لمبا ایک سٹرگل تھی ان کی. بیسیکلی وہ جیولوجسٹ تھے, اوریجنلی بایولوجسٹ نہیں تھے,
پھر انہوں نے دنیا کا سفر کیا اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک شپ میں، اور بچپن میں اس سے پہلے تھوڑا اگر پہلے جائیں تو وہ جانوروں کو جو ہے نا مار کے تو یا ان کو جمع کرتے رہتے تھے، تو ان کے پیرنٹس کو یہ شک ہو گیا کہ شاید بچے کے ساتھ کچھ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو پھر جب وہ آگے بات چلی تو انہوں نے پھر جب دنیا کی سیر کی تو فوسلز جمع کیے اور پھر اس پہ کام کرتے رہے تو پھر تقریباً 40 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب if I am not wrong، جی جی، تو انہوں نے جو کتاب لائی پہلی اوریجن آف اسپیشیز، جی جی، تو ان کا بھی ٹکراؤ روایتی اکثریت کے ساتھ ہو گیا۔ صحیح، وہ تھوڑے سے شائع تھے اور وہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑھتے تھے، اپنا کام کرتے تھے، اور وہ چرچ کو اوائڈ کر رہے تھے کہ میں خام خواہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، میرا کام ہے، میں تحقیق کر رہا ہوں۔ صحیح، تو جب ڈسینٹ آف مین لکھی اس کے بعد پھر ان کے دوستوں نے کہا کہ ابھی آپ نہ بولیں بے شک، تو ان کے ایک دوست تھے وہ گئے اور انہوں نے مکالمہ کیا۔ تو جب مکالمہ کیا تو سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو پادری تھے مناظرہ ہو رہا تھا، کہ اس مناظرے میں پادری نے کہا کہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ مجھے اگر کہا جائے کہ میں بندر کی اولاد ہوں، تو اس نے جو ڈارون کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اس نے کہا کہ میرے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور باتیں کر کے تو اپنے آپ کو سسٹین کروں۔ بڑا اچھا جملہ ہے، میں نے بھی پڑھا تھا کہ میں ایک ایسے اس سے تعلق رکھتا ہوں جو تہذیبی اعتبار سے اس جگہ پر ہے، یعنی بد تہذیبی ہے کہ ہم اس طرح سے کچھ بات ہوئی تھی وہاں پر۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف باتیں کر کے اور مذہب کی باتیں کر کے جو ہے کمائی سے بہتر ہے کہ بندہ بندر کی اولاد ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ذرا سے اسی کو، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آگے پیچھے چلیں، تھوڑا سا مکس اپ کریں۔ 10ویں چیپٹر میں جب آپ آئے اور جنسیات کے حوالے سے بات کی تو ڈارون دوبارہ آیا سامنے۔ اب کی بار ڈارون کیا یہاں آپ نے ذکر اور بھی کیا کہ جینی کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کے، سوری ڈارون کی جو بیگم تھی، ہاں بیگم، وہ بہت مذہبی تھی، ایما، تو انہوں نے ان کو ڈرایا ہوا تھا کہ اگر تم نے یہ چھاپ دیا تو یہ تو پادری اور یہ سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے، خود مذہبی۔ اب ہوا یہ، مطلب آپ کے قارئین کے سامعین کے لیے انٹرڈکٹ ہوگا کہ وہ کیونکہ ڈرے تھے، لیکن ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، ایک ڈسائپل تھا، اس کا نام الفریڈ والیس تھا اور ان کا بہت عزت کرتا تھا۔ تو الفریڈ والیس نے ڈارون کو بزرگ سمجھتے ہوئے ایک مضمون بھیجا 5 صفحوں کا، اور اس 5 صفحوں میں ان کی پوری تھیوری کو پیش کر دیا تھا۔ اچھا، اب یہ گھبرا گئے کہ یار یہ تو اگر اس نے یہ چھپ گیا تو وہ ساری تو کریڈٹ کو چلا گیا۔ انہوں نے دوستوں کو بلایا تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو اپنی سوسائٹی کے پیپرز ہیں ہم دونوں کو ایک ہی وقت پیش کرتے ہیں تاکہ دونوں کو وہ ایکول کریڈٹ ملے۔ تو وہ جب چھپ گئی اس کے بعد انہوں نے چھاپا۔ اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ڈارون نے اپنے فوت ہونے سے 1 سال پہلے اپنی آٹوبایوگرافی لکھی، لیکن ابھی چھپی نہیں تھی کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو ان کی بیگم صاحبہ جو مذہبی تھیں، انہوں نے اس کتاب میں سے وہ چیپٹر، وہ پیراگراف سب نکال دیے جس میں کہ یہ دہریہ ہے اور خدا کو نہیں مانتا۔ اب 100 سال کے بعد ان کی پوتی نے وہ کتاب چھاپی ہے اور اس میں وہ پیراگراف لگائے۔ میرے پاس وہ کتاب ہے، میں دیکھ رہا تھا، بڑا اچھا، وہ بہت پڑھنے کے لائق چیز ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ڈارون، بات تو ہم یہ جیولوجسٹ اور بایولوجسٹ کی بات کریں، لیکن یہ میں شکر چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں بیوی ہو یا محبوبہ ہو یا ان کے فیملی ہو یا مطلب وہ جو ہیومن ریلیشن شپس ہیں وہ آپ کو روکے رکھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یار ایک خطرے کی گھنٹی بجاتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ڈارون نے آبویسلی اس کو پھر اوور کم کیا۔ میں بریفلی دوستوں کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس چیپٹر کے اندر آپ نے اسٹیفن ہاکنگ کا ذکر جب کیا تو وہ تو ٹھیک ہے کہ ہاکنگ ریڈیشن اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ لوور موٹر نیورون ڈیزیز تھی یا جو بھی ان کے مسائل تھے، اور پھر انہوں نے جس طرح سے سارا اپنا لکھا تھیلس آف میلیٹس کے حوالے سے اور پائتھاگورس سے جو کچھ بھی سب اس کا ذکر آپ نے کیا بڑے ڈیٹیل میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ گلیلیو کا بھی اور کوپرنیکس کا بھی اور کس طرح سے پرابلمس آئے اس جو ابھی آپ نے بات کی تھی۔ پھر آپ آئنسٹائن پر آئے تو آئنسٹائن پہ نہ صرف دوستوں 4-5 صفحے کا ہے چیپٹر، مگر آپ کو آئنسٹائن کی بہت سی باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب وہ ایم تھیوری بھی ہے اور اسٹرنگ کے حوالے سے ایک تھیوری ان کی ہے، اور اس کے علاوہ گریویٹی اور جو کچھ بھی الیکٹرو میگنیٹزم ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کی، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ آئنسٹائن کو بھی سے بھی اس طرح کی باتیں سوالات چلے ان کی زندگی میں بھی اور ان کو بھی چیزیں فیس کرنی پڑی۔ ان کا بھی اب دیکھیں نا، میں ساتھ ساتھ سائنٹیفک تھیوریز اپنی جگہ
مطلب ان کی جو ایک طرح سے ڈسکوریز ہیں، لیکن میں ساتھ ساتھ ان کی پرسنل لائف کو بھی کئی جگہوں پہ میں لے کے آیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ گوشت پوست کے انسان تھے اور ان کی آبویسلی جو جذباتی کیفیات تھیں. اب آئنسٹائن بیچارے کو ان کے ایک بیٹا ہے جس کا ایک نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، اور ان کو ڈائگنوز ہوا اسکیزوفرینیا جو. تو بہرحال میری کوشش یہ تھی کہ ان لوگوں کی ایک 3 ڈائمینشنل پیش کی جائے کہ ان کے سائنسی یا ادبی یا فلسفیانہ جو ان کی کنٹریبیوشنز ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ ان کے نفسیاتی، ان کے سماجی، ان کے رومانوی، ان کے خاندانی جو مسائل ہیں وہ بھی ان کو ساتھ ساتھ صحیح. اور پروفیسر عبدالسلام کا بھی ذکر آیا کہ کس طرح سے انہوں نے اور جگہوں کے اوپر انسٹیٹیوشنز قائم کیا اور پاکستان میں وہ ایک انسٹیٹیوشن آف فزکس کی تھیولوجیکل فزکس پہ قائم کرنا چاہتے تھے، نہیں کر پائے. اور جس طرح سے ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے جو ہونی چاہیے. لیکن پھر ڈاکٹر صاحب اس چیپٹر کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں دوستوں. اس کے اندر نہ صرف سائنٹسٹ کے حوالے سے بلکہ فلاسفرز کے حوالے سے آپ نے ہیگل کا تذکرہ کیا، آپ نے کارل مارکس کا، آپ نے نیتشے کے حوالے سے بات کی. پھر آپ جب رائٹرز پر آئے تو آپ نے منٹو اور فیض اور اقبال اور اس حوالے سے بات کی. اقبال کے اس پہ میں جاؤں گا بھی جنسیات والے حصے کے اوپر بھی، کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو زندگی میں کیوں کرائسس دیکھنا پڑا. اور جب آپ ریولوشنز پر آئے تو آپ نے نیلسن منڈیلا پر بھی اور چے گوارا اور ان پر جو بڑے وائلنٹ تھے اور ان پر بھی جو ٹاسٹائی وغیرہ پر بھی. اچھا، ٹاسٹائی کے حوالے سے میں دوبارہ آگے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا. میں اس کو یہاں سے وہاں تھوڑا سا کور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے جب 11ویں چیپٹر میں جب آپ آئے ہیں اور آپ نے وہاں پر بلکہ شاید 11ویں چیپٹر میں ہے ٹاسٹائی کے حوالے سے یا نہیں اس سے پہلے ہے 10ویں چیپٹر میں، اس میں آپ نے جب بات کی تو اس میں آپ نے ذکر کیا کہ ٹاسٹائی کو بھی جو کرائسس آیا، یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 3 چیزیں تھیں جس کو آپ نے ڈسکس کیا. ایک تو روحانیت، یہاں پر آپ ہمارے غزالی کے حوالے سے آپ نے بات کی. میں یہ عرض اس میں شو کرنا چاہ رہا تھا جی بلند اقبال صاحب کہ کریٹیوٹی، انسینٹی اور اسپرچویلٹی کی میں نے ٹرائنگل بنائی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کہ یہ تینوں لوگ، اب میں نے اس لیے مختلف فیلڈ سے لیے کہ ٹالسٹائے جو ادب کے حوالے سے، کارل یونگ جو نفسیات کے حوالے سے، اور غزالی جو ایک مذہبی، مطلب ہے یہ تینوں اپنی اپنی کریٹو پوٹینشیل کی ہائٹ پہ، معراج پر ہے. مطلب ہے وہ ایک ویل اسٹیبلشڈ اسکالرز، فلاسفرز ہیں، لیکن ایک اندر ایک کانفلکٹ چل رہا ہے. صحیح. کہ غزالی کے اندر کہ یار یہ میں کام تو کر رہا ہوں، لیکن یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اور جو میرا عمل ہے اس کے اندر کچھ مطلب ہے کہ اسی طرح کارل یونگ کا، اسی طرح جو ہے نا لیو ٹالسٹائے کا، کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ یار میں الفاظ سے کھیل سکتا ہوں. میں نے یہ وار اینڈ پیس اور یہ نہ کر میں نے لکھ دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو میرا کردار ہے وہ ایسا نہیں ہے. میں ڈوئل بھی کرتا ہوں، میں مطلب عورتوں کے ساتھ اور شراب اور یہ اور جھگڑا. تو وہ کانفلکٹ بڑھتے وہ ایک کرائسس ہوا کہ نروس بریک ڈاؤن ہوا. ان تینوں کا نروس بریک ڈاؤن ہوا اور تینوں نے جب ریکور ہوا، میں نے اس لیے چنا کہ ان تینوں نے اپنی اسپرچوئل آٹو بایوگرافی خود لکھی ہے کہ ہم پہ کیا بیتی، اور اس کے بعد ان کا ایک روحانیت کا وہ ہو گیا. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں جب ایز اے سائنٹسٹ ہم بات کریں کہ جو رائٹ برین ہے اور رائٹ برین کا جو ٹیمپورل لوب ہے وہ سینٹر ہے، وہاں پر یہ کریٹیوٹی اور اسپرچویلٹی اور انسینٹی یہ سب. تو حالانکہ اس میں ڈائریکٹلی اس طرح میں نے بات نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے یہ جاننا کہ ایک شخص کی ایک زندگی کرائسس سے پہلے کیسے ہے اور پھر کرائسس ہوتا ہے اور کرائسس کے بعد اس کی پرسنالٹی میں کیا چینجز آتی ہیں. تو اس کو ہم نفسیاتی حوالے سے، مذہبی حوالے سے نہیں، ایک نفسیاتی حوالے سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ یار ان لوگوں کی جو شخصیات ہیں، جیسے آپ نے ریولوشنریز کا کہا نا کہ وہ جوانی میں وائلنٹ تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ میچورٹی ہوئی، جیسے ہم منڈیلا کا. اب بلند اقبال صاحب منڈیلا کو ایک خواب آتا تھا، ان کی بایوگرافی اگر آپ پڑھیں، آٹو بایوگرافی، ایک خواب آتا تھا اور خواب یہ تھا کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو جیل والوں نے کہا ہے کہ آپ آزاد ہیں. صحیح. تو اب وہ جب دروازے پہ جاتے ہیں تو ان کا خیال تھا کہ ہزاروں لوگ ہوں گے، ان کا استقبال کریں گے ان کو، لیکن خواب میں وہ وہاں جاتے ہیں وہاں کوئی نہیں ہے. وہ گھر جاتے ہیں وہاں کوئی نہیں ہے. تو ان کو یہ خوف پیدا ہوا کہ یار میں کہیں مر گیا یہیں پر اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ لیگیسی نہیں ہوگی. وہاں اس خواب نے ان کو چینج کیا اور انہوں نے کہا کہ یار مجھے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے، دشمنوں کے ساتھ، اور کچھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ جو ان کے نفسیاتی حوالے ہیں، جو ان کے ازدواجی حوالے، تاکہ لوگوں کو ان بڑے بڑے لوگوں کی جو ڈارک سائڈ کہیں یا ایک جو ایسی سائڈ جس سے بعض دفعہ یہ خود بھی شرمندہ ہوں، یا ان پہ جیسے منڈیلا نے یہ کہا
کہ یار میں جو ہوں میری ریگریٹ یہ ہے کہ میں نے جیل میں اتنا وقت گزارا کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا. تو جب وہ 25-26 سال کے بعد رہا ہوئے تو ان کا خیال تھا اب میں ایک گرینڈ فادر یا فادر میں فیملی کے ساتھ کروں. آپ خود باپ ہیں, آپ فیملی کے ساتھ وقت گزار. پھر یہ پتہ چلا کہ جب وہ آزاد ہوئے وہ انہوں نے کہا کہ آئی بیکیم دا فادر آف دا نیشن. اس کے باوجود پھر بھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ. تو یہ جو کانفلکٹس ہیں کہ یار آپ ایک طرف کامیاب ہیں لیکن دوسری سائڈ پہ آپ نے اپنی فیملی کو یا دوستوں کو یا کسی کو نگلیکٹ کیا. تو میں اس لیے اس کتاب میں نا میں ساتھ ساتھ ان چیزوں کو آپ نے نہیں صاحب غور کیا کہ یہی منڈیلا کے حوالے سے جب ڈاکٹر صاحب نے لکھا تو اس میں چونکہ ان کی بیوی ریلیجیس تھی, یعنی ان کی بیوی چاہتی تھی کہ یہ نا, اور پھر طلاق ہو گئی. پھر جب وہ باہر آئے تو پھر دوسری بیوی ان کی زندگی میں آئی, اور پھر آخر میں تیسری بھی آئی. تو یہ سلسلے بھی چلتے رہے. اور وہ اچھا خاص طور پہ اس چیپٹر کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ جو چیپٹر ہے دوستوں, یہ نام ہے اس کا 11ویں باب کا, تخلیقیت, دیوانگی اور روحانیت. وہی والا چیپٹر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس میں آپ نے آٹو بایوگرافی جو ٹالسٹائی کی اور کارل یونگ کی اور گلیلیو کی. اچھا گلیلیو کے حوالے سے ہمارے جو غزالی ہیں وہ بھی ذرا ایک بہت ہی اس کو بھی آپ نے خوب ہی ٹچ کیا یہاں پر, کہ ابھی جیسا آپ نے فرمایا بھی. لیکن خاص طور پہ ایک بات جو میں آ کر رک گیا وہاں پہ, جہاں پر آپ نے یہ بڑا کنٹروورشل بھی ہے کیونکہ بہرحال غزالی کی وجہ سے ہماری پوری تہذیب اس طرف چلے گئی جو روحانیت کہہ لیں, اس سے سب دور ہوتے چلے گئے. آپ نے انکوہرنس آف انکوہرنس اور انکوہرنس آف یونیورسٹی کی کتاب کی بھی, اور ان کی بھی کتاب جو انکوہرنس آف فلاسفی ہے اس کا بھی ذکر کیا. مگر ایک جملہ خاص طور پہ جو میں نے کبھی نہیں پڑھا تھا پہلے, یہاں آ کر رکا میں, جب آپ نے یہ ایکٹوپاس کا جو جملہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ جب غزالی کے حوالے سے کہ فلسفہ کوئی پیدا نہیں ہوا مسلمانوں میں جو یہ کہے, جیسے نیتشے نے کہہ دیا the God is dead today, اس کسی نے نہیں کہا کہ فلسفہ مر گیا, ہم سب نے اس کو مل کر مارا ہے, ہم نے مارا, تم نے مارا. یہ مجھے بھی یہ ریویہ پاس کا جو ہے انہوں نے جب کمپیئر کیا مسلم سوسائٹی اور کرسچن سوسائٹی کو, تو انہوں نے کہا کہ کرسچن سوسائٹی میں ایک لیول پہ جب ریولوشن مطلب ذہنی انقلاب آیا تو اس شخص نے مطلب اعلان کر دیا کہ گاڈ از ڈیڈ. تو جب گاڈ از ڈیڈ تو مطلب سائنس از الائیو, مطلب اگر کانفلکٹ ہے تو کہاں پر. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہی جملہ اس حوالے سے کہا جائے مسلمانوں کی تاریخ میں تو اس میں ہم بدقسمتی سے یہ کہیں گے کہ مطلب ہے کہ گاڈ زندہ ہے لیکن سائنس اور فلسفہ جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا ایک ہوتا ہے نا ایک کلیدی جملہ آپ نے صحیح پک کیا کہ یہ ایک پوری سوسائٹی کو, ایک پورے کلچر کو, ایک پوری تاریخ کو انہوں نے ایک کمپیئر کر دیا کہ جب اگر تو کانفلکٹ نہیں ہے پھر تو چل رہا ہے, لیکن اگر کانفلکٹ ہے ریزن اور ریولیشن میں, اگر کانفلکٹ ہے تو ویسٹ نے ریزن کو مانا اور ریولیشن کو پیچھے چھوڑ دیا, اور ایسٹ میں یا مسلم کنٹری میں اگر کانفلکٹ آیا ہے تو انہوں نے ریولیشن کو مانا اور ریزن کو چھوڑ دیا. اور یہ ایک اس کے بعد ایک پوری جو ہے نا, تو بہرحال یہ ایک میرے لیے بھی ایک دلچسپ. اب ذرا وہ ٹاپک بھی کر لیتے ہیں جو مجھے پتا ہے دوست انتظار کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ ٹاپک ذرا بہت ہم لوگوں کے علیہ السلام کا کانسیپٹ ہے. ہماری عام طور پہ شخصیت پرستی زیادہ ہے, تو جو بھی ہے وہ سراخوں پہ. علامہ اقبال کے حوالے سے آپ نے یہ جو چیپٹر ہے خصوصاً 10واں باب جب ہم دیکھ رہا تھا, تخلیقیت اور جنسیات اس کا آپ نے نام رکھا ہے, اور اس میں آپ نے ایک جنرل پہلے تو ذکر کر دیا کہ صاحب اقبال, ٹیگور, ڈارون, پکاسو اور چیگورا, ان سب کی زندگی کے معاملات ہم کو نظر آتے ہیں کہ دے آر فیلڈ ان دیئر رومانٹک لائف. پھر آپ نے خصوصاً ڈارون کو, نیلسن منڈیلا کو اور اقبال کو, ڈارون پر اور نیلسن منڈیلا میں تھوڑی بہت بات کر لی ہے, اقبال پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اقبال کے حوالے سے چونکہ اس میں کئی ایک چیزیں آپ نے ایسی لکھی جس پر ہمارے یہاں آبجیکشن ہے. فار ایگزامپل وہ جب بہت عطیہ فیضی کے بعد جب وہ گھر آ گئے تھے واپس اپنے, اور انہوں نے لکھا عطیہ فیضی کو خط اور کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں, میں شراب پیوں گا اور خودکشی کر لوں گا, اور یہ وہ. ایک تو ہمارے یہاں یہ کیا خیال ہے نہیں صاحب, ہمارے یہاں نہیں تصور کیا سکتے اقبال اور شراب کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ کہ پھر اقبال کے تعلقات, تو اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے. آپ فرمائیے سر. وہ اصل میں یہ مضمون جو تھا اس کا ٹاپک ایسا تھا میں آپ کو گھیر رہا ہوں, اگر وہ عنوان لکھتا تو شاید یہ کتاب پاکستان میں نہ چھپتی. کیونکہ انفارچونیٹلی ایک روایتی معاشرہ ہے جہاں پہ ان کو علامہ اقبال اور شاعر مشرق اور حکیم الامت اور اس طرح کے ٹائٹل دیے ہوئے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا اور سب کچھ. وہ ساری ایک بات ٹھیک ہے, ان کی شاعری اپنی جگہ ہے کہ ایک اچھی شاعری ہے اور ایک وہ بڑے شاعر تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک
ذاتی زندگی کا تعلق ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ گوشت پوش کے انسان تھے، اور وہ جو تخلیقی آدمی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ہر محاذ پہ کامیاب ہو، تو اس لیے یہاں پہ رومانٹک لائف میں ان کا جو انکاؤنٹرز ہیں وہ کوئی اتنی اچھی سٹوری نہیں ہے، کیونکہ اس کا عنوان تھا ایک اقبال، ایک محبوبہ، 3 بیویاں، 4 شادیاں، کیونکہ ایک بیگم سے 2 بار شادی ہوئی، سردار بیگم سے. تو وہ پہلے اقبال کی شعور بھی ارتقائی منازل اس نے طے کی ہیں. لیکن دیکھیں ایک بات تو میں کہوں گا سر، ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، میں بھی رکا ادھر آ کے کہ یار جو سردار بیگم سے جب نکاح ہو گیا تھا تو اس کے بعد اب زیادہ ہم پرسنل لائف میں، میں اس کے اصل میں ریزن پہ آنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے، لیکن خیر اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں کور. تو ایک مولانا سے انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب حلالے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی تھی. لیکن سیکنڈ ٹائم پھر انہوں نے ایک اور صاحب سے لیا. اب ایک آدمی ہے جو ایک بہرحال مذہبی دانشور بھی ہے، ایک بہت بڑا اسکالر ہے، یہ سرپرائز تھا کہ وہ کیسے ڈیپینڈنٹ ہے، ایک مولوی کے پاس جا کے ایک فتویٰ لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں. میرے لیے بھی یہ حیرانی کی بات تھی. تو آبویسلی وہ ان کے اندر ایک گلٹ تھی کہ نا ان خاتون نے ان کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ تو ملے ہی نہیں، مطلب نکاح ہو گیا تھا. اب لوگوں نے سنی سنائی باتیں آپ کو خط لکھی اور آپ کو دانشور کہتے ہیں، اور آپ نے ان کی سنی سنائی باتوں پہ مان لی اور مجھے طلاق بھی دے دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ان خاتون کو ایک بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہے، مطلب انہوں نے ایک بڑے دانشور کو چیلنج کیا اور یہ پسپا ہو گئے. اور یہ تو بہرحال میں ایک طرح سے ان سب لوگوں کو، جب میں نے یہاں پیپر پڑھا تھا ٹورانٹو میں، تو اس پہ کافی لوگ ناراض ہو گئے، لیکن میں ان کو مطلب یہ بتانا چاہتا ہوں جب بھی اس پروگرام میں بھی کہ میرے نزدیک میں ایک نفسیاتی مطالعہ کر رہا ہوں. تو میرے نزدیک میں کوئی اقبال کے خلاف نہیں ہوں، مطلب میں اقبال کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک روایتی ماحول میں ہیں، مطلب یہ سب لوگ نا یہ تو دل والے ہیں نا، تو جب یہ دل والے ہیں تو اگر آپ ایک روایتی ماحول میں رہتے ہیں، مطلب یہ جو مطلب جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے، یہ لوگ جو تھے یہ شادی عورت کی بات نہیں، مطلب یہ شادی کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کا نہیں بنتا تھا. تو اب وہ کس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں، کہ آپ ایکسپریس بھی کرنا چاہتے ہیں آپ، اور پھر جب میں نے یہاں پہ پیپر پڑھا تو میں تو کبھی اقبال سے نہیں ملا، تو میں 7 بایوگرافیز حتیٰ کہ ان کے بیٹے کی کتاب جو جاوید اقبال کہ اپنا گریباں چاک انہوں نے لکھی ہوئی، اور میں جاوید اقبال کو ان کے بیٹے کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کھل کے لکھا، وہ کتاب اچھی لکھی. بیٹے نے کہا کہ وہ آتے تھے، وہ جاوید آسیہ کی بیچ والی بیوی کے بیٹے تھے نا، جی وہ کہتے تھے کہ بھئی وہ ہماری والدہ آتی تھیں کہ بھئی کرایہ دینا ہے، دودھ کے پیسے دینے، فلانا دے دیں، آپ بیٹھے شاعری کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ جو نا یہ بڑا ایشو ہے. اچھا ہاں ڈاکٹر صاحب، میں ایک چیپٹر میں نہیں چاہتا مس ہو، کیونکہ اب ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے اور میں اس وقت چاہ رہا ہوں کہ پروگرام تھوڑا اور لمبا ہو، کیا ہی پتا ہم ایک اور پروگرام بھی کر لیں اس کے بعد اس کے اوپر. چیپٹر 9 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ دیوانگی کا خاص ایک ریزن جہاں پر آپ نے ورجینیا وولف کی اور واگو کی بات کی ہے، وہ ٹاپک پر ہم، کیونکہ اس کو پھر بعد میں آپ نے انالائز بھی کیا ہے کہ یہ سب چیزیں کس طرح سے. دیکھیں بلند اقبال صاحب، جو ورجینیا وولف تھیں ان کو تقریباً 6 ایپیسوڈز ہوئے ڈپریشن کے، جی ہاں، اور 7ویں ایپیسوڈ میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اب کیا ہونے والا ہے. انہوں نے اپنے خودکشی کرنے سے پہلے اپنے شوہر لینرڈ کو ایک خط لکھا، اور وہ ایک محبت نامہ ہے. اس میں انہوں نے کھل کر کہا کہ تم میرے محبوب ہو، تم میرے شوہر ہو، تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے، لیکن اب میں اس کیفیت میں جا رہی ہوں کہ جب مجھے نہیں پتا کہ میں کیا سوچوں گی، کیا کروں گی، تو میں اب نہیں چاہتی کہ تم پر بھی یہ مشکل ہو. تو میں پھر انہوں نے اپنے کوٹ میں پتھر ڈالے اور پانی کی طرف گئیں اور انہوں نے پانی میں ڈوب کر خودکشی کر لی. اچھا اس کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا آپ چلیے، آپ پہلے بات کر لیجئے پھر ہم بات کرتے ہیں. اس سے جب میں یہ لکھ رہا تھا تو اس میں جو میں نے آپ سے کہا کہ شروع میں پروگرام کے شروع میں کہ میں نے جا کے جب برازیل میں وہ سیمینار سنا تو میں نے ان لوگوں کی فیملیز کو اسٹڈی کیا. تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے کئی لوگوں کے وین گو ہو یا ورجینیا وولف ہوں یا اور بھی ارنسٹ ہیمنگوے ہوں اور سلویا پلاث ہوں، ان لوگوں کی فیملیز کے اندر بھی. تو ہم یہ بھی ناظرین کو بتاتے ہیں کہ مینٹل النس کا ایک حصہ ہے جو جینیٹک ہے. جی ہاں، اب نا آپ کی پرسنالٹی تو اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کے ماں باپ چچا خالہ پھوپھی ان کے اندر ایک مینٹل النس چل رہی ہے تو آپ ولنریبل ہیں
آپ کا بریک ڈاؤن ہوگا, اور پھر آپ کریٹو ہے, نان ٹریڈیشنل. تو ایک جینیٹک ہے, ایک سائیکولوجیکل ہے, اور ایک سوشل ہے. تو یہ تینوں فیکٹرز مل کے آپ کا فائنل نروس بریک ڈاؤن ہو جائے. بہت ہی دلچسپ ہے دوستوں, جب آپ اس چیپٹر کو پڑھیں گے نا, یہ تخلیقیت اور دیوانگی, اردو میں آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے اس میں دوستوں. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اور آپ نے لکھا ہے اس سلسلے میں, یعنی سلسلہ شروع ہوا کیرکیگارڈ کی نظم سے, جی. اس کے بعد آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا ارسطوٹل کا بھی, کہ ارسطوٹل کیا کہتے تھے اس حوالے سے, کہ ان کی بھی نظر تھی اس چیز کے اوپر, اور انہوں نے سوال اٹھایا تھا اس کے اوپر کہ کیا آخر اس کا تعلق ہے آپس میں. پھر رابرٹ ڈیرن کا ذکر بھی آیا, انہوں نے کہا کہ سارے شاعر جو ہوتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں. اچھا, پھر آپ نے لمبروزا, سیزر لمبروزا کی بات کی, جنہوں نے اپنے طور پہ اس کو لنک کرنے کی کوشش کی بڑی پیورلی, مگر پھر ساتھ ہی آپ نے سلوینو ایریٹی کا بھی ذکر کیا, جس نے کہا کہ صاحب نہیں, لنک نہیں ہے. اچھا, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ عمومی طور پر ہماری ایک سینگ بن جاتی ہے, تم شاعر ہو, ادیب ہو, تم تو پاگل ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ پھر بعد میں جو میں نے جب اس کو دیکھا تو یہ خاص طور پر یہ جو موضوع ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر ایک آپ نے اسٹڈی کا ذکر کیا جس میں آپ نے بتایا کہ نہیں صاحب, اصل میں دونوں چیزیں مختلف ہیں. اور ایک عجیب طرح کی ایک اور بات بھی کہ ری انفورسمنٹ, کہ بعض وقت تو ایسا بھی ہوا کہ چونکہ یہ بالکل کلیئر نہیں تھا کانسیپٹ, تو بہت سے شاعر ادیب جو ہے علاج نہیں کرانا چاہتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب وہ ایک مینک فیس میں ہوتے ہیں تو اچھے رائٹر ہوتے ہیں, یا ڈپریشن فیس میں اچھی ان کی تخلیق ہوتی ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ چیپٹر ہے. ورجینیا وولف کے حوالے سے خیر آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں, اس میں بیک گراؤنڈ بھی, کیونکہ ان کا یہ بلند اقبال صاحب, بہت سے آرٹسٹوں کا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی کریٹیوٹی ہے یہ چونکہ میڈنس کے ساتھ یا انسینٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو اگر انہوں نے علاج کروایا ہے تو اگر ان کے مطلب یہاں تک کہ ساقی فاروقی, جب ساقی فاروقی آیا تو ساقی فاروقی کی جو بیٹی ہے وہ ایڈکشن کاؤنسلر تھی, تو وہ کہتی تھی کہ آپ کو الکوہل کا پرابلم ہے, آپ جا کے علاج کر. لیکن ان کو بھی یہ تھا کہ اگر میں نے علاج کروا لیا اور میری انسانیٹی, یہ جو بھی ایک وہ ہے غیر روایتی سوچ, اگر وہ ختم ہوگی, جو میری کریٹیوٹی بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک اس وجہ سے میں نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ. جی ہاں, جی ہاں, بہت سی باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ کتاب دوستوں یہ 480 پیجز کی کتاب ہے, اور اس کے لیے اور اس کے بعد بھی ابھی آخری کے 2 چیپٹر باقی ہیں جس میں آپ نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں, خصوصاً 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا. آپ نے بتایا کہ 3 طرح کے گروپس نظر آتے ہیں, ایک وہ جو مائلڈ ہے, ایک ماڈریٹ اور ایک بہت ایکسٹینسو ہے جس کے اندر کرائسس آ جاتا ہے. فائنل پوائنٹ بلند اقبال صاحب, یہ مطلب جو پوری کتاب کا جو ون لائنر ہے, جی ہاں, کہ وہ بچے جن کے اندر ایک کریٹو پوٹینشیل ہے, والدین کو, اساتذہ کو اس کریٹو پوٹینشیل کو اپریشیٹ کرنا, پہچاننا, اور اس کو مطلب انکریج کرنا, ان کو نرچر کرنا, اور جاننا, مطلب کریٹو لوگوں کو جاننا کہ بھئی ہم جو ہے نا, عارف صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں نے حالات کے سانچو, میری عظمت کا نشان, میری تباہی کی دلیل, میں نے حالات کے سانچوں میں نہ ڈھالا خود کو. تو یہ ایک مکسڈ بلیسنگ ہے. ایک طرف آپ کے اندر ایک پوٹینشیل ہے, ایک کریٹیوٹی, لیکن دوسری طرف آپ معاشرے کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اویئرنیس ہے کریٹیو لوگوں کے لیے بھی, کہ ان کو ٹریڈیشنل لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اور ٹریڈیشنل میجورٹی کو بھی کہ ہم نے کریٹیو مائنورٹی, تاکہ ایک بیلنس کریٹ ہو. ہم آرٹسٹوں کو, فنکاروں کو, سائنسدانوں کو وہ کریں. اگر نہیں کریں گے, یہ جو مائنورٹی ہے, آخر جو بیک گراؤنڈ میں نے اس انگریزی کی کتاب کے پیچھے ایک ارنلڈ ٹائنبی کا ایک کوٹیشن بھی لکھا ہے کہ یہ جو مائنورٹی ہے, جی ہاں, یہ سوسائٹی کو جو ہے نا ایک آگے بڑھانا, ارتقاء کے سفر میں مطلب اس کو کرنا, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی پریشس ہے. ہم ان کو نہ کوئی پاگل ہے, کوئی دیوانہ ہے, کوئی یہ ہے, ہم ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو پوری طرح اپریشیٹ نہیں کرتے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کریٹو لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے, کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک دن ہم ان پہ فخر کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری سوسائٹی کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں. میں کچھ آخری لفظ آپ سے چاہوں گا نعیم صاحب. وجہ اس کی ہے کہ جو آپ کا جو پہلا, میں نے اس کو ذکر زیادہ نہیں کیا, لیکن جس طرح سے آپ نے کور اپ کیا اپنے پہلے ہی مضمون کے اندر کہ صاحب ابن تیمیہ کی کتابیں جلا دی گئیں, ابن الرشد کو قتل کی دھمکیاں ملتی تھیں اور جیل سلاسل ہوئے وہ, اور پھر وہ سلسلہ چلتے ہوئے منصور حاج کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, اور ایک سقراط کو زہر پینا پڑا. یہ ساری جو آپ نے بہت ہی خوبصورت کور, اور اس کے بعد پھر تو آپ کا یہ مجموعی تجربہ کیسا رہا, اور کتنی ضروری ہے یہ کتاب اردو میں آنا؟ سر انگریزی میں تو بہت ضروری تھی, مگر اردو میں خاص طور پہ, تاکہ ہمارے یہاں کے لوگ اس کتاب کو ضرور پڑھیں, خاص طور پہ نوجوان نسل. تو اس سلسلے میں تو خود اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کتاب میں نے ترجمہ شروع کی تو میں خود ایک ذہنی ایک بحران سے, نفسیاتی بحران سے گزر رہا تھا, جذباتی بحران سے, دیٹ واز پرسنل.
تو میں نے اس کا ترجمہ نہیں چھوڑا. تو جب ان لوگوں کے المیے اور جد و جہد اور پرابلمز اور دکھ اور تکلیفیں اور جیلیں اور یہ جب چیزیں دیکھیں تو میرا اپنا دکھ کم ہو گیا. اور دوسرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح سعادت حسن منٹو کا اس میں نے ذکر کیا ہے اور فیض احمد فیض کا کیا ہے، تو فیض صاحب کا ایک شعر ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ روایتی لوگ جو ہیں وہ ان کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں. یہ کریٹیو لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے تبدیلیاں آتی ہیں. جو روایتی لوگ ہیں وہ اسٹیٹس کو پہ چلتے ہیں، وہ ایک سائیکل میں چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم پہ جو گزری سو گزری مگر شب ہجراں، واہ، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے. کیا بات ہے، واہ، بہت اچھی. دوستوں یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے. یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے جلدی پڑھی، مگر میں ذرا تیز ریڈر ہوں، مگر میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت سارے نئے اس کے اندر معاملات ہیں. لیکن خاص طور پر میں یہی کہوں گا کہ 90-95% کسی بھی سوسائٹی کے ایسے ہی ہوتی ہے، ٹریڈیشنلی ہوتی ہے، لیکن وہ 5% رہے اور تھوڑی بڑھ جائے وہ بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ وہی سوسائٹی کو بناتی سنوارتی ہے. اور ہمیں ایسے ہی لوگ اس وقت پاکستان چاہیے، کیونکہ یہ پرسنٹیج ہمارے یہاں شاید 0% سے بھی نیچے جا رہی ہے. ہمیں ایسے ذہن چاہیے. میں سر آپ کی اجازت سے آپ کی نظم یہ پڑھ دوں اور پروگرام ختم کر دوں. یہ آخری صفحے پر یہ نظم ہے دوستوں، یہ پڑھنے کے لائق ہے. ڈاکٹر صاحب کی کہتے ہیں، تخلیقی افراد نے مجھے ہمیشہ اپنی طرف راغب کیا. تخلیقی افراد ہی اس کا ٹائٹل ہے. تخلیقی افراد نے مجھے ہمیشہ اپنی طرف راغب کیا. سائنسدانوں کے دماغوں نے، فنکاروں کے دلوں نے، صوفیوں کی روحانیت نے، فلسفیوں کی منطق نے، اصلاح کاروں کے جنون نے، واہ ڈاکٹر صاحب، اور انقلابیوں کی بغاوت نے، جنہوں نے انسانی ارتقاء کی اگلی منزل کی طرف رہنمائی کی. میں نے کئی برس ان افراد کی شخصیتوں کو سمجھنے، ان کے فلسفوں کا تجزیہ کرنے اور انسانی تاریخ میں ان کی شراکت کا مطالعہ کرنے میں گزار دیے. کیا بات ہے. تخلیقی افراد اقلیت میں ہوتے ہیں، مگر یہ روایتی اکثریت کو زندگی کی نئی اونچائیوں اور عمیق گہرائیوں سے متعارف کرواتے رہتے ہیں. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. مجھے امید ہے کہ دوستوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ ضرور اس کتاب کو لیں گے. تخلیقی اقلیت، یہ لاہور میں دستیاب ہے، امیزون پہ بھی، آواز پبلیکیشنز نے پبلش کیا اس کو، بھی اور پاکستان میں ہے. دوستوں کو ضرورت ہوگی تو میں جب آپ پروگرام دیکھیں گے تو میں شیئر کروں گا کہ کہاں سے مل سکتی ہے. اب اجازت دے دیجیے اور پھر حاضر ہو جاؤں گا اگلی بار کوئی اچھی سی کتاب لے کے اور ایسی اچھے مہمان لے کے. تھینک یو.